اللہ تبارک و تعالی جس نے ہم سب کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کے اندر جمادات، نباتات، حیوانات، چرند پرند، دریا، سمندر، پہاڑ، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہواؤں کو چلاتا ہے، بادلوں کو برسنے کا حکم فرماتا ہے، موسموں میں تغیر اور تبدل اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اس کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ سورج اللہ نے بنایا جو ہمیں تمازت اور روشنی اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ چاند کو اللہ نے پیدا کیا، ستاروں کو اللہ نے بنایا، بادلوں کو اللہ نے برسایا، ہواؤں کو اللہ نے چلایا، زمین کے اندر غلہ اور اناج اور ترکاریاں اور سبزیاں اور طرح طرح کے پھل اور میوے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور صرف خالق نہیں ہے بلکہ مالک بھی ہے۔ ہمارا مالک بھی اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کی رعیت ہیں، ہم اس کے تابع دار ہیں۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، دکھ اور تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، سکھ اور آسانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ انسان کو جو چند محدود اختیارات اللہ نے دیے ہیں وہ عارضی ہیں، وہ اختیارات بھی سلب کر لیے جائیں گے۔ حقیقی اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی ہم اپنی زندگی سے اپنی مرضی سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جب تک اللہ چاہے گا ہم زندہ رہیں گے، اور اسی طرح ہم اپنی مرضی سے موت نہیں مر سکتے۔ جب اللہ چاہے گا ہماری اب پہ موت آئے گی۔ زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، جس کو چاہے جتنا رزق دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کا انعام ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کسی کی کیا مجال۔ اور میرے پیارو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ ہمارا معبود برحق بھی ہے۔ عبادت کے لائق بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم یہ کلمہ پڑھ کر اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فرما روا، کوئی مختار کل نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی بیٹیاں اور بیٹے دینے والا نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اور پھر اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ عبادات میں اہم ترین عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ نماز ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز راہ نجات ہے، نماز رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔
نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، اور نماز کے اندر ہم اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں جو کہ اللہ نے ہمیں خود سکھایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ یعنی قرآن کا افتتاح کرنے والی صورت ہے۔ قرآن کے شروع سے پہلے اللہ نے صورت کو رکھا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ فرمایا جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ مجھ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ساری تعریفیں ہیں، ساری تعریفوں کے لائق، ساری حمد و ثنا کے لائق ایک اکیلی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، رب العالمین۔ یہاں پہ رب العالمین کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ رب کا معنی پالنے والا، روزی دینے والا، رزق عطا کرنے والا۔ یہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں جب اللہ کی تعریف کے ساتھ یہ اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور روزی دینے والا بھی تو ہی ہے۔ یہ اس بات کی نفی ہے جو آج کل ہمارا یقین بنا ہوا ہے کہ ہمیں دکان سے رزق ملتا ہے، ہمیں نوکری سے رزق ملتا ہے، ہمیں تجارت سے رزق ملتا ہے، ہمیں کھیتی باڑی سے رزق ملتا ہے، ہمیں محنت مزدوری سے رزق ملتا ہے۔ یہ ہمارے خیال ہے، ہمارا یقین جو ہے دنیا کی طرف ہے، جبکہ نماز کے شروع میں ہی ہم یہ اقرار کرتے ہیں، اور یہ یاد دہانی ہے، یہ تذکیر ہے کہ نہیں، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ساری تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں جو ہمیں رزق فراہم کرتا ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رزق دیتا ہے۔ جہاں پر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر نہ کوئی نوکری کر سکتا ہے، نہ کوئی تجارت کر سکتا ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی کر سکتا ہے، نہ کوئی اور ذرائع معاش اختیار کر سکتا ہے، وہاں پر کون رزق دیتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رزق دیتا ہے۔ پھر پرندوں کو کون رزق دیتا ہے؟ جو نہ ملازمت کرتے ہیں، نہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہ ان کے گھر میں کوئی ذخیرہ کرنے کے لیے غلہ اور اناج ذخیرہ کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے اٹھتے ہیں اور شام کو اپنے جو ہے پیٹ بھر کے آتے ہیں، اور پھر انہیں کل کا فکر نہیں ہوتا۔ انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ جب ہم صبح اٹھیں گے تو پھر ہمیں اللہ رزق دے گا۔ وہ اپنے گھر میں غلہ اور اناج ذخیرہ بھی نہیں کرتے۔ پانی کے اندر بے شمار قسم کی مخلوقات ہیں، ان کو کون رزق دیتا ہے؟ ان کو بھی یقیناً اللہ رزق دیتا ہے۔ ہواؤں کے اندر اڑتے پرندے، پانی کے اندر تیرتے مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور، اور جنگلوں میں رہنے والے درندے اور جنگلی جانور، جنگلی حیات، یہ ان سب کو کون رزق دیتا ہے؟ 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں، اور ہر قسم میں اربوں خربوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ان ساری مخلوقات کو یقیناً رزق دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے ہم نماز کے شروع میں ہی یہ اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سارے جہانوں کو، زمین کے اندر رہنے والے انسان، ساری مخلوقات، پانیوں کے اندر رہنے والی ساری مخلوقات، ہواؤں کے اندر، خلاؤں کے اندر، جہاں جہاں بھی اللہ کی مخلوقات ہے، جس جس عالم میں، جس جس جہان میں اللہ کی مخلوقات جہاں پر موجود ہے، سب کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہم نماز کے اندر اقرار کرتے ہیں اور تعریف بیان کرتے ہیں اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔
پھر ہم اس کے آگے پھر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اپنوں کے لیے بھی اس کی رحمتیں ہیں اور غیروں کے لیے بھی اس کی مہربانیاں ہیں۔ کوئی اللہ کو یاد کرے اس کو بھی اللہ رزق عطا کرتا ہے، اس پر بھی کرم اور فضل کرتا ہے۔ کوئی اس کو یاد نہ کرے اس کو بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ اس کی رحمان اور رحیم والی صفت ہر کسی کے لیے ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اور یہ نماز کے اندر ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور یہ تعریف اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اور جب کسی بڑے سے کچھ مانگنا ہو تو اس بڑے کی پہلے تعریف بیان کی جاتی ہے۔ دنیا میں بھی یہ چلن ہے، جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو اسے اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑا دیا ہے، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے فیاض ہیں، آپ بڑی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو دنیا کا طریقہ کار ہے۔ لیکن اللہ جو سب کا خالق اور مالک ہے، جو ان سب بڑوں سے بڑا ہے، کوئی بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے، تو اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ اللہ نے خود بتایا ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے۔ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اور روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ روز جزا کا مالک ہے، کیا مطلب؟ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ مالک تو اس جہان کا بھی ہے، لیکن اس جہان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ملکیتیں، کچھ اختیارات ہمیں عطا کیے ہیں، جیسے چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، کمائی کرنا، خرچ کرنا، تعلقات استوار کرنا، یہ سارے معاملات ان کے اندر اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ جس راستے پہ یہ چلنا چاہتا ہے چل لے۔ نیکی کے راستے پہ چلے انسان یا برائی کے راستے پہ چلے، رحمان کا بندہ بن کر رہے یا شیطان کا بندہ بن کر رہے، یہ اختیار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اختیار بھی قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارا اختیار ہمارے ہاتھوں پر ہے، اپنی مرضی سے ہم ہاتھ ہلاتے ہیں، ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، پاؤں سے اپنی مرضی سے چلتے ہیں، آنکھوں سے اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں، کانوں سے اپنی مرضی سے سنتے ہیں، دماغ سے اپنی مرضی سے سوچتے ہیں۔ یہ ہماری مرضی اللہ نے عطا کی ہے، لیکن یہ مرضی کل قیامت کے دن بھی اللہ کے پاس ہوگی۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے جس دن صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا، ہمارے ہاتھوں پر بھی، ہمارے پاؤں پر بھی، ہمارے دماغ پر بھی، ہماری آنکھوں اور کانوں پر، ہمارے وجود پر، ہماری ہر چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہوگا، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوگا۔ پھر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یوم الدین کا لفظ کہا ہے، یعنی جزا اور سزا عطا کرنے کا جو دن ہے قیامت کا دن، اس دن کا اللہ مالک ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ کس کو کس خانے میں رکھنا ہے، کس کس بندے کو جنت عطا کرنی ہے اور کس کس بندے کو دوزخ میں پھینکنا ہے۔ یہ اختیار اس دن اللہ کے پاس ہو گیا، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی جو ہے اللہ کے سامنے اف تک کر سکے۔ اس لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک تذکیر ہے، یہ ایک تکرار ہے، یہ ایک مشق ہے، جبکہ ہم اقرار تو پہلے ہی کر چکے ہیں کلمہ پڑھ کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن نماز کے اندر پھر ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، اس بات کو، اس عہد کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے،
جس طرح ہم مسجد میں آ کر تیری عبادت کر رہے ہیں، مسجد سے نکل کر ہم تیری بندگی اور غلامی سے نکل نہیں جائیں گے، بلکہ مسجد کے اندر بھی تیرے بندے اور غلام ہیں، مسجد سے باہر بھی تیرے بندے اور غلام ہیں۔ ہم یہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ارادہ اور عزم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب عبادت کا، بندگی کا کیا مطلب ہے؟ غلامی، تابع داری۔ یا اللہ ہم جس طرح سے ہم تابع داری کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم گھر جا کر یا دکان میں جا کر یا نوکری میں جا کر یا کھیتی میں جا کر تیری ہی تابع داری کریں گے، یعنی اپنے معاملات میں ایمانداری کو اختیار کریں گے، تیرے احکامات کو مد نظر رکھیں گے، تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے، تو یہ بھی ہماری عبادت بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا کہ تمہارا عبادت کا ٹائم کیا ہے، مسلمانوں کی عبادت کا وقت کیا ہے، کون سے مخصوص اوقات ہیں جن میں تم اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، 24 گھنٹے یہ کیسے ممکن ہے؟ کھانا پینا بھی ہے، قضاء حاجت بھی کرنی ہے، معاملات بھی کرنے ہیں، کاروبار بھی کرنا ہے، تو 24 گھنٹے تم کیسے عبادت کر سکتے ہو؟ بڑا حیران ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، ہم معاملات بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، مسلمان سارے کام کرتا ہے، دنیاوی لحاظ سے جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں، یعنی ان میں ایمانداری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے کاروبار میں ایمانداری اختیار کرو، اپنے معاملات میں ایمانداری اختیار کرو، اپنے لین دین میں شفافیت اختیار کرو، تو ہم وہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم سوتے ہیں تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سوتے ہیں۔ ہمارا سونا بھی، پوری رات کا نیند کرنا بھی ہماری عبادت بن جاتا ہے۔ ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو سنت طریقے کے مطابق جاتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ ہم بچوں میں، گھر کے اندر یا اپنی تجارت کے اندر جو معاملہ کرتے ہیں اس کے اندر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں، اس لیے ہماری وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نماز کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگتے ہیں صرف نہیں ہے کہ بس مسجد میں آئے اللہ سے مدد مانگی، یا کبھی اللہ سے مدد مانگ لی، کبھی کسی اور سے مدد مانگ لی، نہیں، ہر حال میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ بغیر اسباب کے مدد کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسباب کے ساتھ تو مدد ہو سکتی ہے دنیا میں، ایک دوسرے سے ہم مدد کرتے ہیں اسباب کے ساتھ، لیکن اسباب کے بغیر جو مدد کرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ یہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھے راستے پر چلنا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سیدھے راستے پر چلنا ہے، سیدھے راہ کا تعین کرنا اور سیدھے راہ پر چلنا، یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور بھی بڑی بڑی ضرورتیں ہیں انسان کی، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، معاملات یہ دنیاوی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو ضرورت انسان کی ہے وہ سیدھے راہ کی نشاندہی اسے ہو جائے کہ یہ سیدھا راستہ ہے،
پھر اس راستے پر وہ چلے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور احکامات انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ کوئی غیر فطری حکم نہیں ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر۔ اگر انسان اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی بڑی ایزی، بڑی آسان، بڑی جو ہے پرکیف اور خوش کن بن جاتی ہے۔ اور اگر انسان اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے گویا ایسے ہے جیسے کوئی راہ بھٹک جائے، اور اس کے راستے میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، روڑے بھی ہوتے ہیں، خطرات بھی ہوتے ہیں، جنگل کے شیر اور چیتے اور خونخوار بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ، ساری اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ سیدھے راستے پہ چلے گا تو بغیر کسی مشکل کے اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جو اللہ نے ہمارے لیے سیدھا راستہ متعین کیا ہے، نیکی اور بھلائی کا راستہ، اللہ کی فرما برداری کا راستہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قرآن کا جو راستہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اس راستے پر اگر انسان چلتا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ سیدھے راستے پہ چل کر اپنی منزل پہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ راستہ چھوڑتا ہے، شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، خواہشات نفس کے پیچھے پڑتا ہے، تو پھر اسے جو ہے نا قدم قدم پر تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، ہمیں سیدھا راہ دکھا بھی اور سیدھے راہ پہ چلا بھی۔ یہ اللہ سے ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، سیدھا راہ بھی اللہ ہمیں دکھائے اور سیدھے راستے پہ بھی چلائے۔ یہ نہ ہو کہ انسان اپنی مرضی سے ایک راستہ متعین کر لے اور پھر اس پہ چلنا شروع کر دے اور سمجھے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ ہمیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے، قرآن مجید کے اندر وہ سیدھا راستہ موجود ہے۔ جو قرآن کے راستے سے ہٹ کر کسی راستے پہ چلے گا وہ سیدھا راستہ چھوڑ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، ہمیں سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر اس کے آگے تشریح بھی اللہ نے کر دی کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چلے تھے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے انبیاء تھے، صدیقین، شہداء اور صالحین تھے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، نماز کی ہر رکعت کے اندر، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل اور کرم ہوا، جن کو تو نے سیدھے راستے پہ چلایا، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ فرعون، نمرود، ابو جہل اور ایسے بڑے بڑے نافرمان اور سرکش لوگ جن کا اسلامی تاریخ کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے راستے سے ہٹ کر، یعنی شیطان کے راستے سے ہمیں یا اللہ بچا لے، ان کے راستے پہ نہ چلا۔ اور جو تیرے نیک بندے تھے، صالحین تھے، نیکوکار تھے، ان کے راستے پہ چلنے کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں، جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو ہمیں ہر نماز کے اندر یاد دلائی جاتی ہے، جس کی ہم مشق کرتے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور
ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ یا اللہ، جو راستہ تو نے بتایا تھا، جو قرآن کا راستہ تھا، جو انبیاء کا راستہ تھا، جو صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ تھا، اس پہ ہم چلتے رہے، تو جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کو خوشنودی اور اس کی مغفرت کے ہم حقدار ٹھہر سکیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، آخر دعوانا